السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 117 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ سابقہ آیت میں ہم نے واضح کیا کہ کرسچنز کے سامنے قیامت کے دن اللہ عیسیٰ کو کھڑا کر کے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تو نے ان کو کہا تھا کہ یہ جو کرسچنز ہیں وہ تجھے اور تیری والدہ کو دو خدا بنا لیں اللہ کو چھوڑ کر؟ تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا، اس کی پوری منظر کشی قرآن نے جو بیان کی، اس کو ہم نے وضاحت سے بیان کیا۔ وہ اگر آپ نے لیکچر نہیں سنا تو اس کو ذرا دوبارہ سن لیں، کیونکہ اسی کا سلسلہ کلام اس آیت کے اندر چل رہا ہے، جاری ہے۔ تو قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام مسیحی قوم کے سامنے ان کی تین جو خداؤں کا عقیدہ ہے، عقیدہ تثلیث، اس کی تردید کریں گے، انکار کریں گے بڑے واضح انداز سے، اور جس انداز سے، جن الفاظ سے کریں گے وہ قرآن نے پہلے سے بیان کر دیے ہوئے، ابھی قیامت نہیں آئی، پہلے سے بیان کر دیے ہیں تاکہ کوئی غلطی میں، کوئی دھوکہ میں نہ مارا جائے۔ لوگ جو ہیں وہ اس قرآن سے رہنمائی حاصل کر کے یہ جو مذہبی عقائد ہے اس سے اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ یہ مقصد ہے ان آیات کا۔ تو یہ ثواب کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اپنی جو نظریات ہیں، آئیڈیالوجی ہے، اس کو صحیح کرنے کے لیے، اس کو درست کرنے کے لیے۔ تو یہ آیات بہت ضروری ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 117۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قول آگے چل رہا ہے، تو کہہ یہ رہا ہے کہ ما قلت لہم، عیسیٰ کہے گا کہ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، میں نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ تو پھر کیا کہا؟ آگے الفاظ ہے، کہتا ہے الا ما امرتنی بہی، مگر وہی کہا جو تو نے مجھے اس کا حکم دیا تھا۔ اے اللہ، جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، میں نے تیرے اس حکم کے علاوہ ان کو اور کوئی بات نہیں کہی کہ یہ مجھے اور میری والدہ مریم کو تیرے سوا الہ بنا لیں، دو خدا بنا لیں، میں نے نہیں کہا ان کو، اور تیسرا خدا تجھے بھی بنا لیں۔ یعنی یہ عقیدہ تثلیث ہو گیا نا، یہ تین خداؤں کا عقیدہ، یہ کرسچن میں ہے، ان کے بنیادی ایمانیات میں ہے۔ تو یہاں پر تردید کروائی جا رہی ہے عیسیٰ کی زبانی۔ تو یہ بڑی قابل غور ہیں یہ چیزیں۔ یہ صرف یہ نہیں کہ کرسچن کے لیے ہیں، جیوز کے لیے بھی، مسلم کے لیے بھی، کیونکہ آج ہم وہی کچھ کر رہے ہیں جو کرسچن نے کیا، اور اس سے پہلے جو کچھ جیوز نے کیا وہی کچھ آج مسلم کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کرسچن کو ضرورت ہے، جتنی جیوز کو ضرورت ہے، اتنی ہی رہنمائی کی ہمیں بھی ضرورت ہے قرآن کی، کیونکہ ہم بھی انہی کی ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو جو انجام ان کا ہوا، ہمارا بھی یہی انجام ہوگا اگر ہم باز نہ آئے۔ تو اگر ہم نے اسی طرح اپنے نبی کو اللہ کے مقابلے میں اس کا شریک بنائے رکھا، شرک کا ارتکاب کرتے رہے، تو یہی انجام ہوگا۔ اس کے بعد آگے یہ سلسلہ بیان چل رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو اللہ نے عیسیٰ کو کیا حکم دیا تھا، جس کے متعلق عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ، میں نے تو صرف وہی بات ان کو کہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اس کے علاوہ میں نے کوئی اور بات نہیں کی۔ اور وہ میجر بات کیا تھی، قرآن کریم اس کو یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے بازوبان عیسیٰ، یہ ذہن میں رکھیں، کیا یہ رہا ہے ان اعبدوا اللہ، یہی کہ تم اللہ کی محکومیت اختیار کرو۔ عیسیٰ کہیں گے کہ اللہ، میں نے تو ان کو صرف یہی کہا تھا کہ تم اللہ کی محکومیت اختیار کرو، صرف اللہ کی محکومیت، اور اس کو بھی انہوں نے بنا دیا اللہ کی عبادت، اور عبادت کا مطلب کر دیا وہ جو پوجا پاٹ ہوتی ہے۔ اللہ کے قوانین کی محکومیت وہ اختیار کرو۔ جب تک وہ اختیار نہیں کرو گے، مذہبی رسوم
یہ پوجا پاٹ ورشپ جو بھی کچھ کرتے رہو گے ریچولز، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک تم اللہ کے قوانین کی محکومیت اختیار نہیں کرو گے، کیونکہ وہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ مذہبی جو رسوم ہے، ریچولز ہیں، وہ کرنے تو بڑے آسان ہیں، وہ تو 10 منٹ میں ہو جاتے ہیں، لیکن رشوت نہ لینا، حق حلال کی روزی کھانا، یہ بہت مشکل ہے۔ کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا، یہ بہت مشکل ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اقتدار ہے، تو آپ کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، یہ بڑا مشکل کام ہے یہ۔ ہاں، ظلم کر کے آپ جتنی مرضی مذہبی رسوم ادا کرتے رہیں، کوئی ایشو نہیں، بڑا آسان ہے یہ۔ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ جب آپ صحیح سب کچھ ہوتے ہوئے صحیح لائن کے اوپر، صحیح ڈگر کے اوپر اپنے آپ کو رکھیں، یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہو اس میں دیکھیں کہ اللہ کا قانون کیا کہتا ہے۔ تو یہ ہے انی عبد اللہ، جس کو انہوں نے بنا دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور عبادت کا مطلب کر دیا پرستش کرو، تو اس سے اللہ خوش ہوگا۔ یعنی جو بھی رشوت لی ہے، جو بھی ظلم کیا ہے، جو بھی غبن کیا ہے، وہ سب معاف ہو جائے گا صرف ورشپ کرنے سے۔ اللہ خوش ہو جائے گا، گناہ معاف کر دے گا، بخشش ہو جائے گی۔ یہ چیزیں مذہب نے دی، قرآن کے بالکل خلاف۔ تو میں نے تو ان کو یہی کہا کہ تم اللہ کے قوانین کی محکومیت اختیار کرو۔ کون اللہ؟ کہتا ہے ربی و ربکم، جو میرا رب ہے اور جو تمہارا بھی رب ہے۔ رب کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ جو بلا محنت، بلا معاوضہ انسانوں کو سامان رزق مہیا کرتا ہے، اس کو رب بولتے ہیں۔ کوئی اس کو مانے نہ مانے، پھر بھی اس کو سامان رزق فراہم کرنے والا ہے، یہ رب ہوتا ہے۔ کہتا ہے میرا بھی رب وہی ہے، تمہارا بھی رب وہی اللہ ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بات ہو رہی ہے۔ اور آگے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور میں اس وقت تک ان پر نگران تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ، میں تو جب تک زندہ رہا، اپنی وفات تک میں ان پر نگران تھا۔ پھر اگلے الفاظ ہیں، کہتا ہے کہ ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں موجود رہا۔ میں اس وقت تک ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں موجود رہا۔ تو پھر آگے کہتا ہے فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی۔ اب یہاں پر وفات آ رہا ہے، یہاں پر وہ چیز نہیں آ رہی جو کرسچن کے یہاں ہے کہ وہ قتل ہو گئے یا وہ صلیب چڑھ گئے، اور پھر وہ اس کے بعد پھر آگے وہ عقائد ہیں جو مسلم میں بھی ہیں، وہ کرسچن سے ہیں کہ وہ پھر زندہ آسمانوں پر چلے گئے۔ قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں، یہ لفظ صاف بتا رہا ہے فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی۔ وفات، قرآن کریم وفات کی بات کر رہا ہے، نہ صلیب کی بات کر رہا ہے، نہ زندہ اوپر آسمانوں پر جانے کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں کرسچن سے پھر مسلم میں آئیں روایتوں کے ذریعے سے، اور وہ پھر آج ان کا بنیادی ایمان بن چکی ہیں، قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ تو قرآن کریم تو صاف واضح بات کر رہا ہے، اور وہ بھی خود عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، جو وہ قیامت کو اپنے وہ کرسچن کے سامنے کہیں گے۔ تو کہتا ہے کہ پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اگلے الفاظ ہیں کنت انت الرقیب علیہم، تو میرے بعد تو ہی ان پر نگران تھا، میرے بعد تو ہی ان پر نگران تھا، نگہبان تھا۔ میں تو وفات پا گیا، اب تو ہی جانتا تھا کہ انہوں نے میرے نام سے منسوب کس طرح کے مذاہب بنائے، مسالک بنائے، عقائد بنائے، کس طرح سے انہوں نے شرک کیا، تو جانتا ہے۔ کنتا انتر رقیبہ علیہم، تو میرے بعد تو ہی ان پر نگہبان تھا، نگران تھا، تو جانتا تھا کہ یہ کیا کرتے رہے۔ جو کچھ حقیقت تھی وہ میں نے آج بیان کر دی، اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو اللہ تو علام الغیوب ہے، تو غیب کی چیزوں کو جانتا ہے۔ میں نے تو سب کچھ صحیح صحیح بتا دیا کہ میں نے ان کو ایسی کوئی بات نہیں کہ صرف وہی کہا جو تو نے مجھے حکم دیا،
اور تو نے مجھے حکم کیا دیا تھا کہ انیبد اللہ، کہ صرف اللہ کی محکومیت اختیار کرو، اس کے قوانین کی اطاعت اختیار کرو، اس کے علاوہ اور کسی کے قانون کی اطاعت اختیار نہ کرو۔ تو میں نے تو ان کو یہی کہا، اس کے علاوہ تو میں نے ان کو کوئی نہیں کہا۔ جو کچھ یہ باتیں بنا رہے ہیں عقیدہ تثلیث سے متعلق، مجھے خدا بنا رہے ہیں، میری والدہ مریم کو خدا بنا رہے ہیں، تو اے اللہ یہ تیرے علم میں ہے کہ یہ میں نے نہیں کہا، یہ از خود انہوں نے ایسا بنایا، ان کے مذہبی پیشواؤں نے بنایا اور یہ اس ڈگر پر چل پڑے۔ اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ میں تو جب تک ان میں موجود رہا ان کو یہی دعوت دیتا رہا کہ انیبد اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی محکومیت اختیار نہ کرنا، صرف اسی کی قوانین کی اطاعت کرنا، اس کے علاوہ میں نے ان کو کوئی بات نہیں کی۔ میں اپنی وفات تک میں نے ان کو یہی دعوت دی۔ اب میری وفات کے بعد اے اللہ تو ان پر نگہبان ہے، تو جانتا ہے کہ یہ کیا کچھ کرتے رہے۔ اس کے بعد آیت کا اختتام ہو رہا ہے وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، بلکہ تو کائنات کی ہر چیز پر نگران و نگہبان ہے۔ تو جانتا ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ان کی خود ساختہ باتیں ہیں، ان کے خود ساختہ مذاہب ہیں، ان کے خود ساختہ مسالک ہیں، ان کے خود ساختہ عقائد ہیں جس کی روح سے انہوں نے اس طرح کی یہ چیزیں کی۔ میں نے نہ ان کو ایسی باتوں کا حکم دیا، نہ ان کو ایسی باتوں کی دعوت دی، صرف ایک ہی دعوت دی، انیبد اللہ، اللہ کی محکومیت اختیار کرو، اس کے قوانین کے سوا کسی اور کی قوانین کی اطاعت نہ کرو۔ تو یہ بڑی قابل غور، بڑی اہم آیت ہے۔ آج اس کی ہمیں بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہم کتاب اللہ کو چھوڑ کر، یہ جو انیبد اللہ ہے اس کو چھوڑ کر، آج ہم انبیاء کے نام سے جو منسوب جو روایتیں ہیں، جو ان کے نام سے منسوب جو مسالک بنائے ہوئے ہیں، آج ہم ان کے اوپر چل رہے ہیں، کتاب اللہ کے اوپر نہیں ہیں۔ تو آج ہمارا بھی وہی حال ہے جو جیوز کا تھا، جو کرسچن کا تھا، ہم اسی کیٹیگری میں آ رہے ہیں۔ ہمارا بھی وہی حشر ہونا ہے جو جیوز کا ہوگا، جو کرسچن کا ہوگا۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ کبھی بھی یہ مبالغہ میزی میں نہ پڑیں کہ ہمارے رسول ہمیں اللہ کے قانون سے چھڑا کر لے جائیں گے، بچا کر لے جائیں گے۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی اللہ کا نبی ایسا کام نہیں کرتا کہ وہ مجرمین کو چھڑا کے لے جائے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ شرک کا ارتکاب سب سے بڑا جرم ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔